آج کے اس سبق نمبر 9 میں ہم گھومنے والا لوگو بنانا سیکھیں گے۔ لوگو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اسی طرح آپ گھومنے والا لوگو بھی بالکل بنا سکتے ہیں۔ آسان سے سٹیپس ہیں، آپ نے ویڈیو توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ پکسل لیب، پکس آرٹ یا پھر اسی طرح اور بھی کئی اپلیکیشنز ہیں، وہاں پر آپ اپنا لوگو بنا لیں۔ ٹھیک ہے، لوگو بنانے کا طریقہ یوٹیوب کورس کے لیسن نمبر 8 میں ہم نے سیکھا تھا۔ اگر آپ وہ والا لوگو استعمال کرنا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اب کی بار آپ نے کرنا ہے 3D فوٹو کیوب، یہ ایپلیکیشن ہے، آپ کو پلے اسٹور سے بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں پر پہلے انسٹال کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھیں گے آپ 3D آگے فوٹو، ایک منٹ، PHOTO فوٹو کیوب، یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ جیسے ہی آپ لکھتی ہیں سب سے اوپر آپ کو یہ ایپلیکیشن مل جاتی ہے، یہ سلور سٹار والوں کی ایپلیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہی انسٹال کر لیں، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کر لیں انسٹال۔ میرے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے، میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے اوپن۔ جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں اس طرح کا فیس آپ کو دکھتا ہے۔ تو اب کی بار آپ نے کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کے اوپر کلک، یہاں پر سٹارٹ آپ کو مل جاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے کرنا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک۔ سب سے اوپر آپ کو بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے، سلیکٹ بیک گراؤنڈ، آپ نے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر سب سے اوپر آپ کو دو بیک گراؤنڈ مل جاتی ہیں، ایک یہ ہے جبکہ ایک یہ ہے۔ یہ جو دو بیک گراؤنڈ ہے گرین اور نیلا، یہ جو دو بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتے ہیں یہ میں نے خود سے ہی لگائے ہوئے ایڈ کیے ہیں۔ باقی آپ جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کو یہ والے بیک گراؤنڈ نظر آ جائیں گے، یہ ایپلیکیشن کے اپنے ہی بیک گراؤنڈ ہیں، پہلے سے یہاں پر موجود تھے۔ میں نے لگائے ہیں یہاں پر، ایک ہے سبز جبکہ دوسرا ہے نیلا۔ ٹھیک، یہ دو بیک گراؤنڈ میں نے اوکے کیے ہیں، یہاں پر ایڈ کیے ہیں۔ دو بیک گراؤنڈ کیوں ایڈ کیے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دو بیک گراؤنڈ ہیں یہ ایک تو سمپل ہے، دوسرے نمبر پر یہ گرین اور بلیو آسانی کے ساتھ ریموو ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے بیک گراؤنڈ کو کرنا ہے ریموو۔ اپنے ویڈیو میں 3D لوگو لگانا ہے، گھومنے والا لوگو لگانا ہے، تو اسی وجہ سے ریموو کرنا ضروری ہوگا۔ تو آپ نے یہ والے بیک گراؤنڈ ایڈ کر لینے ہیں۔ کروم سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور گوگل وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آسانی کے ساتھ آپ کلرز کے نام لکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس پکسل لیب ایپلیکیشن ہے، پکس آرٹ ایپلیکیشن ہے، اسی طرح اور کئی ایپلیکیشنز موجود ہیں، آپ جس ایپلیکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں اس ایپلیکیشن میں چلے جائیں، خالی کلر رے کا اوپر کوئی چیز لکھیں نہ، کچھ بھی نہ کریں، آپ اس کو سیو کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سیو کریں گے، سیو کرنے کے بعد آپ یہاں پر پلس کے اوپر کلک کر دیں گے۔ پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی گیلری میں چلے جائیں گے، وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ نے کلر ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جہاں سے بھی لیا ہے آپ سلیکٹ کر لیں، آسان سا طریقہ ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں سے سلیکٹ کر کے آئیں گے یہاں پر اوپر آپ کے سامنے یہ کلر آ جائیں گے، دو کلر میں سے کوئی ایک کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، دونوں بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اب کی بار میں کرتا ہوں اس کلر کے اوپر کلک۔ اس کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا یہاں پر اوکے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ اب کی بار آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو چینج فریم کا آپشن مل جاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو فریمز نظر آتی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کئی فریم دی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ جو بھی آپ کو فریم اچھی لگتی ہے وہی آپ یہاں سے فریم سلیکٹ کر لیں، جو بھی آپ کو پسند ہے اچھی لگتی ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بالفرض میں یہ والی فریم لے لیتا ہوں، اپلائی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اب کی بار بیک آ جانا ہے۔ یہ دو ہمارے آپشن ہو گیا، دو لوگ ہیں، ایک تو سلیکٹ بیک گراؤنڈ ہو گیا، دوسرے نمبر پر چینج فریم ہو گیا، تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے سیٹنگ کی۔ آپ نے اس سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ لیں، سب سے پہلے کیوب سائز جو ہے وہ آپ میڈیم ہی رہنے دیں، اور اس کے ساتھ ہی کیوب روٹیٹڈ جو ہے آپ یہاں پر رہنے دیں سپن وغیرہ پر، اور اس کے ساتھ یہاں پر آخر میں نو وغیرہ کر دیں۔ تو بیک آ جائیں۔ بیک آنے کے بعد یہاں پر اب ہے سیٹ وال پیپر،
اس سے پہلے ایک اور آپشن رہتا ہے، وہ ہے چینج فوٹو. چینج فوٹو کے اوپر کلک کر دیں. جیسے ہی آپ چینج فوٹو کے اوپر کلک کرتے ہیں، یہاں پر میرا نیٹ اوپن ہے تو یہاں پر ایڈ آ چکا ہے. اس کو میں یہاں سے آف کروں گا. آف کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لوگو وغیرہ ایڈ کر کے رکھے ہیں. یہ لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر چینج کر لیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی بھی لوگو ایڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے. ایڈ کرنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، پھر اس کے اوپر کلک کریں گے، اسی طرح ایڈ کرتے جائیں. میں ایڈ کرتا ہوں، پہلے کے اوپر کلک کرتا ہوں، میں گیلری میں پہنچ چکا ہوں. تو یہاں پر گیلری میں جانے کے بعد اب ہم نے جو تھا وہ یہ والا تھا. آپ اس کے اوپر کلک کریں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کلک کیا، ٹھیک ہے. کلک کرنے کے بعد اس کو فل کر دینا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح ہوگا نا، آپ نے یہاں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچنا ہے. تو یہاں سے فل کر لینا ہے. فل کرنے کے بعد ڈن کرنا ہے. ڈن کرنے کے بعد اسی طرح اگلا ایڈ کرنا ہے. یہاں پر اگلے پر کلک کریں گے، اگلا ایڈ کریں گے، پھر نیکسٹ آگے کی طرف چلتی جائیں. 6 مرتبہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. باقی طریقہ کار سیم ہے. یہاں پر ان تمام لوگوز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ آ جائیں بیک. یہاں سے بیک ہیں. بیک آنے کے بعد یہاں پر سیٹ وال پیپر کے اوپر کلک کر دیں. سیٹ وال پیپر کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ آپ کا لوگو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. آپ کا لوگو بن چکا ہے. یہاں پر اب کی بار آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے، جیسے ہی آپ سیٹ وال پیپر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے سکرین ریکارڈنگ اوپن کرنی ہے. اپنا سکرین ریکارڈنگ جو آپ سکرین ریکارڈنگ یوز کرتے ہیں وہ اوپن کر لینا ہے. نہیں کرتے تو ڈی یو ریکارڈر، سپر سکرین ریکارڈر، ایکس ریکارڈر، آپ کو بہت سارے ریکارڈر مل جاتے ہیں پلے اسٹور میں یا پھر کروم براؤزر کی مدد سے مل جاتے ہیں. آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور آپ نے کر لینی ہے سکرین ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی نیلا آ رہا ہے، پیچھے بھی بیک گراؤنڈ نیلا ہے. یہ جو لوگوں کے اوپر آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا نیلا ہے. ہم اس کو چینج کر لیں گے تاکہ یہ بھی ریموو نہ ہو جائے جب ہم سیٹ کرنے کے لیے جائیں. چینج فریم کے اوپر کلک کر کے یہاں سے یہ کر لیتے ہیں، یا پھر آپ آگے کی طرف جا کر مزید بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ نہیں لگانا چاہتے تو نن کے اوپر کلک کریں، آپ ایسے ہی چلے جائیں. تو آپ نے چینج کر لینا ہے جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں. آپ نے یہاں سے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے. چینج کرنے کے بعد اپلائی کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ہمارا لوگو چینج ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کی بات آتے ہیں بیک آنے کے بعد سیٹ وال پیپر کے اوپر کلک کیا. اب آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک ایڈ دوبارہ سے اوپن ہو چکا ہے. اس کو آف کروں گا. آف کرنے کے بعد یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگو بڑا زبردست لگ رہا ہے، ٹھیک طریقے سے یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے. تو اب ہم چلیں گے کائن ماسٹر میں، اس کو ایڈٹ کریں گے کہ آپ نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ جو سیٹنگ کی ہے ہم نے، یہاں پر ہمارا لوگو گھوم بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ نیلا رکھا ہے. آپ گرین بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا جو لوگو ہے یہ مین ہے. آپ اس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ جو آپ کو کونے میں نظر آتے ہیں ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن آپ کا مین لوگو یہ ہوتا ہے. یہ جو سائڈیں ہیں یہ کراپ کر دیں گے. یہاں پر ایک چیز دوبارہ بتانا چاہوں گا، آپ نے بیک گراؤنڈ رکھنا ہے نیلا یا پھر سبز. ان 2 بیک گراؤنڈز میں سے کوئی ایک بیک گراؤنڈ رکھ لیں. آپ کا جو لوگو ہے اگر اس پر کوئی سبز کلر آ رہا ہے تو کوشش کریں سبز بیک گراؤنڈ نہ رکھیں. اسی طرح نیلا آ رہا ہے تو نیلا بیک گراؤنڈ نہ رکھیں. بیک گراؤنڈ آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے کائن ماسٹر میں اور ہم اپنے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے کہ آپ ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے، گھومنے والا لوگو مکمل طور پر کیسے تیار ہوگا. تو آئیے ہم کائن ماسٹر کو کر لیتے ہیں یہاں سے اوپن. تو یہاں سے میں نیچے جاتا ہوں، کائن ماسٹر کو اوپن کرتا ہوں. کائن ماسٹر میرے پاس یہ پڑا ہے، اس کو کرتا ہوں اوپن. تو جیسے ہی میں نے کائن ماسٹر کو اوپن کیا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کریٹ نیو کے اوپر. تو جیسے ہی میں نے کائن ماسٹر کو اوپن کیا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کریٹ نیو کے اوپر کلک. کریٹ نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سائز لے لینا ہے. سائز لینا ہے یہ والا پہلا جو سائز ہے یوٹیوب والا، یہ سائز لے لینا ہے. پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. آپ کے پاس کائن ماسٹر اور بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ والا کائن ماسٹر جو میں یوز کر رہا ہوں یہ والا نہ ہو. تو آپ کے پاس جو بھی کائن ماسٹر ہے سیٹنگ بالکل سیم ہی ہوگی. ہاں
البتہ یہ جو کچھ آپ کو سائز نظر آتے ہیں یہ نہ ہوں، لیکن یہ سائز آپ کے پاس لازمی ہی ہوگا۔ تو آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بار آپ نے کرنا ہے اس میڈیا کے اوپر کلک۔ میڈیا کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں آپ اپنی گیلری میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے بیک گراؤنڈ لے لینا ہے، بیک گراؤنڈ کوئی بھی لے لیں۔ اس کے بعد اس کا کلر چینج کر لیں۔ کلر میں رکھنا چاہوں گا گرین، ٹھیک ہے، اس کا گرین کلر رکھ لیا۔ گرین کلر میں نے رکھنے کے بعد اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ سیکنڈ وغیرہ دیکھ لیں، اس کے حساب سے آپ کام کریں، اوکے کر دیں۔ اوکے کرنے کے بعد اب میں جاؤں گا وہ والی ویڈیو اٹھا کر لاتا ہوں جو ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی ہے۔ تو یہاں سے میں یہ ویڈیو اٹھا لیتا ہوں، یہ جو ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی تھی، اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر نیچے کی طرف ہیں، یہاں پر آپ کو کراپنگ کا آپشن مل جاتا ہے، اس کو کر لیں کراپ۔ یہاں سے آپ اس کو کراپ کر لیں۔ دوبارہ میں تھوڑا سا نیچے کر کے آتا ہوں اور اوپر والے حصے کو بھی کراپ کر لیتے ہیں۔ کراپ کیوں کر رہے ہیں؟ کراپ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں صرف اور صرف یہی لوگو چاہیے جو بیچ میں ہے، کیونکہ یہ سیدھا گھوم رہا ہے۔ اوپر والے جو لوگوز ہیں وہ الٹے گھوم رہے ہیں، ہمیں صرف اور صرف یہی لوگو چاہیے۔ تو یہ کراپ وغیرہ ہو چکا ہے، اس کو تھوڑا سا زوم کر دوں گا۔ زوم کرنے کے بعد آپ کی بار آپ نے کروما کی میں چلے جانا ہے۔ کروما کی میں جانے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو انیبل جیسے ہی کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کا لوگو جو ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ ریموو ہو چکا ہے، باقی آپ نے یہاں سے سیٹنگ کر لینی ہے۔ اوپر یہاں پر آپ دیکھ لیں 28 ہے، نیچے 50 ہے۔ آپ نیچے والے کو تھوڑا سا آگے کی طرف کھینچیں گے، یہ دیکھ لیں کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ اوپر والے کو مزید آگے کی طرف لے کر آئیں، بالکل سیٹ کر لیں جہاں پر آپ کا لوگو بالکل سیٹ ہو رہا ہو۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر بالفرض میری سیٹنگ ہو چکی ہے۔ میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اب کی بار آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جو ویڈیو نیچے لی تھی نا، اسکرین ریکارڈنگ کی تھی، اس کے اوپر کلک کریں۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر والیوم میں چلے جائیں اور یہاں سے اس کا والیوم آف کر دیں تاکہ اس کی بیچ میں آواز نہ آئے۔ تو اب میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارا لوگو تیار ہے، یہ چل بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح لوگو بنانے کے بعد اس کے سیکنڈ وغیرہ دیکھ لیں۔ تو آپ کوئی 1 ڈیڑھ 2 منٹ تک کا لوگو آپ بنا لیں گھومنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کریں گے، آپ اس کی کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد آپ آگے کی طرف اس کو کھینچ کر جائیں، آگے رکھ دیں۔ اسی طرح 1 سے 1.5 منٹ کی ویڈیو بنا لیں۔ یہ گرین سکرین میں پیچھے آپ نے بیک گراؤنڈ گرین ہی رکھنا ہے، یہ لازمی بات ہے، گرین ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس لوگو کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نیلا یا نیلا رکھا تھا تو یہاں پر گرین رکھ دیں، اگر اس میں گرین رکھا تھا تو یہاں پر نیلا رکھ دیں۔ اور اسی طرح آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ نے 1 منٹ تک کی ویڈیو بنا لینی ہے۔ یہاں پر میں نے 17 سیکنڈ کی بنائی ہے، آپ نے 1 منٹ تک کی بنا لینی ہے۔ پھر اس کو کر لینا ہے ایکسپورٹ۔ ایکسپورٹ یہاں پر فل میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ فل میں نہیں نہ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر لو کوالٹی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن فل میں کر لیں گے 12-15 سیکنڈ کی آپ کی ویڈیو ہوگی، جلدی ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ میری کوئی آدھا 1 منٹ لگے گا، یہ ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے۔ اگر میں آپ کو چلا کر دکھانا چاہوں تو یہاں سے چلا کر دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیں، یہ میں چلا رہا ہوں ویڈیو، آپ دیکھ سکیں گے میری ویڈیو ایکسپورٹ بھی ہو چکی ہے، بالکل زبردست بنی ہے۔ تو یہاں پر اب میں جاؤں گا بیک جانے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے، جس ویڈیو کے اوپر لگانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو یہاں سے لے کر آ جائیں۔ یہاں سے میں سائز سلیکٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے۔ آپ جس ویڈیو کے اوپر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی ویڈیو کو سلیکٹ کریں۔ ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے بالفرض میں اپنی اس ویڈیو کے اوپر لگانا چاہتا ہوں، تو یہاں سے میں نے ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے۔ تو اس ویڈیو میں لگانا چاہوں گا، آپ دیکھ لیں جہاں پر لگانا چاہتے ہیں، جس جگہ پر لگانا چاہتے ہیں اسی جگہ پر آپ لگا سکتے ہیں گھومنے والا لوگو۔ یہاں سے میں بالکل سٹارٹ میں آ جاتا ہوں اور اسی طرح اوکے کرنے کے بعد لیئر میں جاتا ہوں، لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میں جاتا ہوں اور کائن ماسٹر فولڈر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب کی بار آپ نے اس کے سائز کو چھوٹا کر لینا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کروما کی اوپر کلک کر کے اس کے بیک گراؤنڈ کو یہاں سے ریموو کر دینا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے۔ آپ نے اب کی بار اس کو رکھ لینا جہاں پر رکھنا چاہتے ہیں، اوپر رکھنا چاہتے ہیں، نیچے رکھنا چاہتے ہیں، اس سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، جہاں پر بھی رکھنا چاہتے ہیں، جتنا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر اب میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں، یہ ہمارا گھومنے والا لوگو تیار ہے۔
اب آپ اس کو کاپی کرتے جائیں، آگے کی طرف رکھتے جائیں، یہاں سے ڈپلیکیٹ کریں، آپ کی جتنی بڑی ویڈیو ہے اتنا بڑا اس کو کر دیں، یہاں سے اس جگہ پر رکھ دیں۔ اسی طرح دوبارہ کاپی کریں، آگے کی طرف چلتے جائیں، جتنی لمبی ویڈیو اتنا لمبا آپ یہ کر لیں۔ یا تو آپ گرین اسکرین پر ایک ہی مرتبہ بھی لمبا بنا سکتے ہیں، 5 10 15 منٹ کا یہ لوگو گھومنے والا یہاں پر بنا لیں، ایک مرتبہ محنت ہوگی، پھر آپ کی جتنی ویڈیو ہوگی اس کے حساب سے لگا کر پھر آگے